سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راکھی کمرے میں داخل ہوئی تو محسن نے نظر اٹھا کر راکھی کو دیکھا۔ اگرچہ راکھی نے اسے اپنے گھر میں آتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس کے سامنے اب آئی تھی۔ اس نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بیک وقت مسکرائے۔ راکھی نے گلاس آگے بڑھایا۔ لو، یہ لو۔ محسن راؤ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ شربت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اسے بے حد پیاس بھی لگی تھی۔ وہ غٹا غٹ ایک ہی سانس میں سارا چڑھا گیا۔ اس شربت نے اپنا کام کر دکھایا۔ اس عمل نے اس کا ماضی تو نہیں چھینا تھا، اسے یہ تو یاد رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ اپنے مستقبل سے بیگانہ ہو گیا۔ راج مداری کے اس کچے گھر کی الفت اس کے دل میں سما گئی۔ کبھی اندر سے کوئی زور لگاتا تو اسے یاد دلاتا کہ اسے اپنے گھر لاہور جانا ہے۔ اندر کی اس آواز پر کبھی وہ اٹھ کر کھڑا بھی ہوتا، لیکن باوجود کوشش کے اس بستی کی حدود سے وہ نکل نہ پاتا۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ راج مداری نے آہستہ آہستہ اسے اپنا فن بخشنا شروع کیا۔ اب وہ چھوٹے موٹے تماشے دکھا کر لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ راج مداری نے چھوٹے موٹے تماشوں کے ساتھ جنگل کا علم بھی اسے سکھانا شروع کیا۔ راج مداری جانوروں کی آوازوں کا ماہر تھا۔ وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا تھا کہ مطلوبہ جانور یا پرندہ اس کی آواز سن کر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ محسن راؤ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ اس نے بہت جلد مختلف پرندوں اور چرندوں کی آوازیں سیکھ لیں۔ اب یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا کہ وہ صبح سویرے جنگل کا رخ کرتا۔ اسے تیتر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ جنگل میں جہاں کہیں بھی اسے تیتر نظر آتا، وہ جال بچھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا اور اپنے منہ سے تیتر کو بلانے کی آواز نکالتا۔ 2 4 آوازوں کے بعد ہی تیتروں کا جواب آنے لگتا اور وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے پاس کھنچے چلے آتے۔ جب وہ دیکھتا کہ 8 7 تیتر جمع ہو گئے ہیں تو وہ جھٹکا مار کر جال کھینچ لیتا۔ 4 5 تیتر جال میں ضرور پھنس جاتے۔ وہ ان تیتروں کو جال سے نکال کر پنجرے میں منتقل کر لیتا اور بستی میں آ جاتا۔ راکھی ان تیتروں کو ذبح کر کے پکاتی۔ محسن راؤ بڑے مزے سے یہ گوشت کھاتا۔ بستی کے قریب ہی نہر تھی۔ محسن اپنی تیراکی کا شوق نہر میں پورا کرتا۔ وہ دھڑا دھڑ پل سے چھلانگ مار کر پانی میں گرتا اور غوطہ مار کر کہیں کا کہیں جا نکلتا۔ اب راج مداری اسے اپنے کھیل تماشوں میں ساتھ ہی رکھنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ محسن جوان ہو گیا۔ ایک تو محسن خوبصورت تھا، اوپر سے جوان تھا اور پھر ساحر تھا۔ ان تینوں چیزوں نے آس پاس کے علاقوں میں اسے بے حد مقبول بنا دیا۔ بستی کی لڑکیاں اس کی ایک نظر کو ترستی تھیں، مگر وہ نظر اٹھا کر نہ دیکھتا۔ خود راکھی اگرچہ اسے 2 3 سال بڑی تھی، لیکن اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس پر ہر وقت اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی، مگر محسن تو اپنی دھن میں مگن رہتا۔ راج مداری اسے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، لہٰذا وہ بھی راکھی کو تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح راجہ بہرام نگر کا کارندہ گھوڑے پر سوار راج مداری کے گھر پہنچا۔ راجہ بہرام نگر کھیل تماشے کے بڑے شوقین تھے۔ وہ راج مداری کو کھیل تماشے دکھانے کے لیے بلاتے رہتے تھے۔ آج بھی ان کا کارندہ ان کا ہی پیغام لے کر آیا تھا۔ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرا کی 2 دن کے بعد منگنی تھی، لہٰذا اس موقع پر اس کا کھیل تماشا رکھا گیا تھا اور اسے بصدر اصرار بلایا گیا تھا۔ راج مداری کی بھلا کیا مجال تھی کہ وہ جانے سے انکار کرتا۔ اس نے فوراً ہی حامی بھر لی اور پروگرام طے پا گیا۔ 2 دن کے بعد دوپہر کو راجہ صاحب کی گاڑی انہیں آ کر لے گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں بہرام نگر پہنچ گئے۔ راجہ صاحب کی حویلی اس موقع پر خوب سجی ہوئی تھی۔ حویلی کے سبزہ زار پر اس کھیل کو منعقد ہونا تھا۔ شام کے وقت مہمان آنا شروع ہو گئے۔ راج مداری کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ سامنے گھاس پر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ لوگ آتے جاتے تھے اور بیٹھتے جاتے تھے۔ راج مداری اور محسن راؤ اسٹیج پر موجود تھے اور اپنے کھیل کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں آپس میں طے کر رہے تھے کہ کون سا تماشا کب اور کیسے دکھایا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد سامنے کی مرصع کرسیوں پر نادرا اور اس کا ہونے والا شوہر وقار بیٹھ گئے۔ نادرا کی طرف اس کے ہونے والے سسر تھے اور ہونے والے شوہر کے ساتھ راجہ بہرام نگر تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے بعد ادھر ادھر اور دوسرے اہم لوگ بیٹھ گئے۔
तब राजा बहराम नगर ने राजमदारी को खेल शुरू करने का इशारा किया। राजमदारी ने अपने गले में पड़े रात के शहंशाह का पंजा चूमा और एक नारा मस्ताना लगाकर राजा बहराम नगर को झुककर सलाम किया। सलाम के बाद उसने बांसुरी अपने होठों से लगाई और दाएं हाथ में डुगडुगी लेकर दोनों को एक साथ बजाना शुरू किया। बांसुरी की लय और डुगडुगी की ताल पर मोहसिन राव ने रक्स करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक समा सा बांध दिया। मोहसिन राव काली पैंट और सुर्ख कमीज पहने हुए था। सुर्ख सफेद रंगत, घुंघराले बाल, कानों में पड़े बाले, पुरकशिश मकनातीसी आंखें, उस पर एक खास अंदाज का रक्स। लोगों की उस पर इस तरह नजरें गड़ी हुई थी जैसे वो इस दुनिया का आदमी ना हो, कोई खलाई मखलूक हो। रक्स व मौसीकी इख्तिताम को पहुंची तो मोहसिन राव स्टेज से कूद कर राजा बहराम नगर के पास पहुंचा और मौदबाना लहजे में अंग्रेजी में बोला, जनाब मुझे मंगनी की अंगूठी दरकार है। उसे इंग्लिश बोलता देखकर नादरा को एक खुशगवार हैरत हुई और इससे पहले कि राजा बहराम नगर अपनी बेटी से मंगनी की अंगूठी उतारने को कहते, नादरा ने जल्दी से अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर मोहसिन राव के हवाले करना चाही। मोहसिन राव ने इशारे से उसे रोका। फिर उसने एक चौड़े मुंह की शीशे की बोतल का ढकना खोला और उसमें अंगूठी डालने का इशारा किया। नादरा ने अपनी अंगूठी उसमें डाल दी। मोहसिन राव ने वहीं खड़े खड़े बोतल का ढक्कन बंद किया और अगली रो में बैठे हुए लोगों को एक एक करके शीशे की बोतल में बंद हीरे की अंगूठी दिखाई। उसके बाद वो बोतल को लेकर स्टेज पर पहुंच गया और एक स्टूल पर बोतल को रख दिया। बोतल में बंद अंगूठी सबको दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपनी पैंट की जेब से एक स्याह रंग का रुमाल निकाला और एक खास अंदाज में लहरा कर बोतल पर डाल दिया। बोतल रुमाल से छुप गई। राजमदारी ने बांसुरी और डुगडुगी बजाते हुए स्टूल के गिर्द एक चक्कर लगाया। चक्कर खत्म होते ही मोहसिन राव ने रुमाल एक झटके से खींच लिया। तब लोगों ने देखा कि बोतल से अंगूठी गायब थी। नादरा का दिल धक से रह गया। उसने अपने होने वाले शोहर वकार की तरफ देखा। हैरत अंगेज, राजा साहब, हमारे छोरे से गलती हो गई। बीबी की अंगूठी मिलना अब मुश्किल है। अरे ये क्या कह रहा है? नादरा का मंगेतर वकार परेशान होकर बोला। उसके बराबर राजा साहब बैठे हुए थे। वो आराम से बैठे मुस्कुराते रहे। उन्होंने कोई तबसरा न किया। ये कहकर राजमदारी दूसरा तमाशा दिखाने में मगन हो गया। इस मर्तबा उसने मोहसिन राव को स्टेज पर लेटने को कहा। जब वो लेट गया तो राजमदारी ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सफ़ेद चादर डाल दी और लोगों से दरखास्त की कि ये बहुत नाजुक खेल है, इसमें लड़के की जान भी जा सकती है, इसलिए इस तमाशे के दौरान कोई एक लफ्ज़ न बोले और अपने हाथ भी एक दूसरे से अलग रखे। ये तनबीह सुनकर सब लोग मुस्तैद होकर बैठ गए। कोई शख्स अगर हाथ बांधे बैठा था तो उसने अपने दोनों हाथ अलग कर लिए और खामोश होकर पूरी तवज्जो से तमाशे को देखने लगा। राजमदारी ने अब बांसुरी और डुगडुगी बजाकर मोहसिन के गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए। 3 चक्कर के बाद मोहसिन राव का जिस्म जमीन से उठने लगा, यहाँ तक कि वो उठते उठते 4 फुट बुलंद हो गया। वो किसी अकड़ी हुई लाश की तरह दिखाई दे रहा था। उसके जिस्म के साथ चादर भी उठी थी। चादर बहुत बड़ी थी, इसलिए उसके किनारे स्टेज को छू रहे थे। ये एक दम बखुद करने वाला मंजर था। कुछ देर के बाद राजमदारी ने उल्टे फेरे लेने शुरू किए। इस तरह मोहसिन राव का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जमीन से लग गया और जब राजमदारी ने चादर उसके ऊपर से उठाई तो वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाईं। तब अचानक ही नादरा को अपनी अंगूठी याद आई। उसने राजा साहब को मुखातिब करके कहा, बाबा जानी मेरी अंगूठी। बेटा वो तो अल्लाह को प्यारी हो गई, उन्होंने हंसकर कहा। हाय नहीं, नादरा अफसुर्दा होकर बोली। तब राजा बहरामनगर ने राजमदारी को इशारा किया, भाई हमारी बेटी की अंगूठी का कुछ करो। राजमदारी के बोलने से पहले मोहसिन राव बड़े शाइस्ता लहजे में मुखातिब हुआ, सर वो अंगूठी हमारे पास तो नहीं है। फिर कहाँ गई? इस मर्तबा नादरा का मंगेतर वकार बोला। उसका लहजा जरा सख्त था। सर आप अपनी जेबें देखें, कहीं आपके पास तो नहीं। ये क्या बकवास है? इस मर्तबा उसे सचमुच गुस्सा आ गया। भाई वकार, इसमें इस कदर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लड़का कह रहा है तो अपनी जेबें देख लो, राजा बहराम नगर ने हंसते हुए कहा। अपने ससुर के अंदाज पर वकार उलझ सा गया। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने कोट की जेबें देखने के बाद जैसे ही पैंट की जेब में हाथ डाला तो एक अंगूठी उसके हाथ में आ गई। घबरा कर उसने हाथ बाहर खींचा तो ये देखकर परेशान हो गया कि ये वही अंगूठी थी जो उसने नादरा को पहनाई थी। मोहसिन राव उसके हाथ में अंगूठी देखकर फौरन वकार की तरफ लपका और उसके हाथ से अंगूठी लेकर तमाम लोगों को दिखाई। लोगों ने एक फरमाइशी कह कहा लगाया।
محسن راؤ نے وہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ نادرا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ جانے کیوں اس وقت نادرا کا جی چاہا کہ کاش محسن راؤ نے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھنے کے بجائے اس کی انگلی میں پہنا دی ہوتی۔ اس خواہش پر وہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ انسان کی زندگی میں بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ اپنے کسی بھی رویے پر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید محبت کا جذبہ، ایک دوسرے کو پسند کرنے کا رویہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ نادرا کی منگنی ہو چکی تھی، منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی۔ منگیتر اس کے برابر بیٹھا تھا، 1 سال بعد شادی ہونے والی تھی۔ اس کے باوجود اچانک دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ کاش وہ انگوٹھی ہاتھ پر رکھنے کے بجائے انگلی میں پہنا دیتا، کیسی عجیب بات تھی، کیسی عجیب سوچ تھی، اور یہ بات اس کے دل میں کیوں آئی تھی، وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ انگوٹھی واپس لوٹاتے وقت خود محسن راؤ بھی بہک گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کاش وہ یہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب کر سکتا۔ اپنی اس سوچ پر اسے اندر ہی اندر ہنسی آئی۔ راکھی نادرا کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ محسن سے پیار بھی بہت کرتی تھی، لیکن محسن نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ نادرا کو دیکھ کر جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا، اپنے اس رویے پر وہ بار بار غور کر رہا تھا، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ کھیل کے سلسلے میں اس کا انہماک ٹوٹ گیا، ارتکاز بکھر گیا، وہ بار بار غلطی کر رہا تھا اور راجمداری سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ او محسنہ، ہوش کر رہا ہے رے؟ راجمداری کے بار بار ٹوکنے پر اسے ہوش کرنا پڑا۔ یہ جادو کے کھیل تھے، اس میں توجہ کا بٹنا آدمی کو خاصا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بالآخر یہ کھیل تماشا اختتام کو پہنچا۔ راجمداری نے راجہ بہرام نگر سے انعام و اکرام بٹورا اور واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ رات کو وہ دونوں اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ راجہ صاحب کی گاڑی انہیں اپنے ٹھکانے پر چھوڑ گئی تھی، لیکن محسن راؤ کا دل اپنے ٹھکانے پر نہیں رہا تھا۔ وہ کہیں دور بہرام نگر میں رہ گیا تھا، اور ایک چہرہ تھا اس کی آنکھوں میں جو کہ منجمد ہو گیا تھا۔ وہ تصویر اس کی نگاہوں سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ پھر وہ ہوا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک شام راجہ بہرام نگر کی گاڑی راجمداری کے گھر کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ محسن راؤ کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ محسن راؤ گھر پر موجود تھا۔ اس نے راجہ صاحب کے ڈرائیور کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کے چہرے پر انار سے چھوٹنے لگے۔ ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے نزدیک بڑی رازداری میں کہا، بی بی جی آئی ہیں۔ کون بی بی جی؟ محسن راؤ نے اسی رازداری سے اس سے پوچھا۔ نادرا بی بی۔ کہاں ہیں وہ؟ وہ نہر کے پل پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرا انتظار؟ محسن راؤ الجھن میں پڑ گیا۔ آؤ چلو۔ راجہ صاحب کی گاڑی بستی سے باہر کھڑی تھی۔ محسن راؤ اس میں بیٹھ کر پل پر پہنچا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ محسن راؤ اتر کر تیزی سے بھاگا۔ پل کے اس کنارے چادر میں لپٹی نادرا اسے نظر آئی۔ اگرچہ وہ سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرا ہے۔ جب وہ نادرا کے قریب پہنچا تو سورج اپنا سفر تمام کر چکا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ نادرا نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور مدھم سروں میں بولی، میں ہوں نادرا، جانتا ہوں۔ سچ بتانا، کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی توقع تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، محسن راؤ نے بہت سچائی سے کہا۔ لیکن میں تو آ گئی ہوں، تمہاری توقع کے خلاف۔ نادرا کی آنکھوں میں ڈوبتے سورج کی سرخی تھی۔ کیا تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، محسن راؤ نے پھر سچائی سے کہا۔ تمہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کوئی بات کھل کر کہتے ہی نہیں۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں بڑا سحر تھا۔ آپ کیا کہلوانا چاہتی ہیں؟ تم کون ہو؟ میں محسن راؤ ہوں۔ میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، میں تمہارا نام جانتی ہوں۔ پھر کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ تم اس پس منظر میں بالکل مس فٹ نظر آتے ہو، جیسے ٹاٹ میں مخمل کا پیوند۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں تو کیا مان لیں گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ میں ایک فریب میں مبتلا ہوں، محسن راؤ نے بڑی اداسی سے کہا۔ جانتا ہوں کہ فریب میں مبتلا ہوں، پھر بھی اس شہر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، جیسے قیدی ہوں کسی کا۔ کس کے قیدی ہو؟ راجمداری کے؟ ہاں، یوں ہی سمجھو۔ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی قید سے نکال لوں گی، تمہیں اپنا قیدی بنا لوں گی۔ بولو، میرے قیدی بنو گے؟ نادرا کے لہجے میں بڑا رس تھا۔ ہاں، خوشی سے، محسن راؤ نے بے اختیار کہا۔ اتنی جلدی اقرار نہ کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ میں 3 دن کے بعد آؤں گی، اسی نہر کے پل پر، اسی وقت میرا انتظار کرنا کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔
تو پھر جاؤ۔ جاؤں کیسے؟ جانے کو جی نہیں چاہتا۔ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ میں ہوں۔ یہ بڑی اچھی ابتدا ہے، آج تمہیں اپنے ہونے کا احساس ہوا ہے۔ پھر وہ دن زیادہ دور نہیں جب تمہیں میرے ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ تم بھی تو قید میں ہو کسی کی۔ ہاں، ایک انگوٹھی کی قید میں۔ نادرا نے بڑے عجیب لہجے میں کہا، تم نے وہ انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھی تھی۔ وہ انگوٹھی ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے، میں نے آج تک پہنی نہیں۔ لاؤ دکھاؤ ہاتھ۔ محسن راؤ بولا، کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ نادرا نے اپنی چادر سے ہاتھ نکالا اور اس کے سامنے کر کے اپنی مٹھی کھول دی، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، ہاتھ خالی تھا۔ اپنا ہاتھ خالی دیکھ کر نادرا پریشان ہو گئی۔ بات بھی پریشان ہونے والی تھی، اس نے سچ کہا تھا۔ جس دن محسن راؤ نے وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی تھی تو اس نے پہننے کے بجائے منگیتر وقار کی کوٹ کی جیب میں ڈال دی تھی۔ جاتے ہوئے جب وقار نے اسے انگوٹھی واپس کی تو اس نے اسے اپنے پرس میں ڈال لیا۔ اس وقت سے آج تک وہ انگوٹھی اس کے پرس میں تھی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے انگوٹھی اپنی مٹھی میں دبا لی تھی اور چند لمحے پہلے تک وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ بس مٹھی کھولتے ہی وہ انگوٹھی غائب ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ محسن راؤ نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہاں گئی، ابھی تو میرے ہاتھ میں تھی، نادرا نے خفت سے کہا۔ تب محسن راؤ نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کی اور مٹھی کھول کر بولا، یہ تو نہیں۔ محسن راؤ کی ہتھیلی پر اس کی انگوٹھی موجود تھی۔ نادرا نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہی تو ہے، تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ او جادو، تم کتنے بڑے جادوگر ہو! یہ انگوٹھی تم نے اب تک پہنی کیوں نہیں؟ جب تم نے مجھے یہ انگوٹھی واپس کی تھی تو میرے دل میں یہ خواہش اٹھی تھی کہ تم مجھے یہ انگوٹھی پہنا دیتے۔ اس وقت میرے دل میں بھی ایک خواہش جاگی تھی۔ محسن راؤ نے اظہار تمنا کیا۔ وہ کیا؟ نادرا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کاش یہ انگوٹھی میں ہمیشہ کے لیے غائب کر سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے، نادرا نے بڑے انداز سے کہا۔ یہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہ ایسے، دیکھو، یوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگوٹھی نہر کے بہتے پانی میں اچھال دی، جو فوراً ہی ڈوب گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ محسن راؤ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، میں اس انگوٹھی کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ کہیں تم نے عجلت سے کام تو نہیں لیا؟ محسن راؤ نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے نہیں معلوم، نادرا نے بڑی معصومیت سے کہا۔ جو ہوا بے اختیار ہوا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، دل ہی جانے۔ نادرا، یہ دل بھی کتنی عجیب چیز ہے، کون جانے کب کہاں کس پر آ جائے۔ محسن راؤ بولا، ہائے، تم نے میرا نام لیا، ذرا پھر لینا۔ نادرا، محسن راؤ نے اس کا نام دہرایا۔ محسن، میرے محسن۔ نادرا نے جواب میں اس کا نام اس قدر چاہت سے لیا کہ پہلی بار اسے اپنے نام پر فخر ہوا۔ اچھا نادرا، یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بہرام نگر سے، اور لاہور جا رہی ہوں۔ 3 دن کے بعد واپس آؤں گی۔ اسی وقت اس نہر کے پل پر میرا انتظار کرنا، میرا انتظار کرو گے نا محسن؟ نادرا نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، میں تمہارا انتظار ضرور کروں گا۔ لاہور کا نام سن کر محسن کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اچانک گرد آلود آئینے کو جھاڑ کر اس کے سامنے کر دیا ہو۔ لاہور، جہاں وہ پیدا ہوا، جہاں اس کا گھر تھا، جہاں اس کے بابا تھے، اس کی پیاری سی امی تھی۔ یہ تو اس کی زندگی کے سارے ہی زخم ہرے ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھی۔ کیا ہوا محسن؟ یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ محسن کی حالت بدلتے دیکھ کر نادرا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، جب تم لاہور سے واپس آؤ گی تو میں تمہیں اپنے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں ڈرائیور ہدایت اللہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آ رہا ہے، اب تم جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نادرا 3 دن کے بعد ملاقات کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد جب وہ واپس ہوئی اور نہر کے پل پر پہنچی تو محسن راؤ اس کا منتظر تھا۔ اس دن محسن راؤ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ نادرا کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ راج مداری کا بیٹا نہیں بلکہ لاہور کی مشہور شخصیت راؤ شمشاد علی کا فرزند ہے اور راؤ احمد علی کا بھتیجا، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا اپنا گھر بار چھوڑے اس جنگل میں کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اصل میں جادو ٹونے کے اثرات سے ناواقف تھی، اسی لیے حیرت زدہ تھی۔ جادو تو اچھے بھلے آدمی کے مت مار دیتا ہے، محسن تو اس وقت بچہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، زہر کو زہر مارتا ہے، اسی طرح سحر کا علاج بھی سحر ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ راج مداری کے سحر کا توڑ نادرا کے سحر سے کیا جا سکتا تھا۔ نادرا بڑی پر یقین تھی کہ بہت جلد اپنا سحر پھونک کر وہ اسے اپنا قیدی بنا لے گی۔
محسن خود بھی بڑی خوشی سے اس کا قیدی بننے کے لیے تیار تھا۔ وقت گزرتا رہا، ان ملاقاتوں کو 3 ماہ ہو گئے۔ 3 ماہ کسی معاملے کو سلجھانے یا الجھانے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ معاملہ آہستہ آہستہ سلجھتا رہا تھا۔ نادرا کی محبت کی طاقت، اس کی کشش، اس کا سحر دن بدن اسے اپنی گرفت میں لیے جاتا تھا۔ اس کی محبت میں وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ راج مداری نے اپنے سحر سے اس کے گھر والوں کو اس کے دل سے نکال دیا تھا۔ محسن راؤ اس بستی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اکیلا کہیں نکل بھی جاتا تو بندش کی وجہ سے کہیں دور نہ جا سکتا۔ اس کا دل گھبرانے لگتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ جلد از جلد بستی واپس پہنچ جائے، راج مداری اور راکھی کو دیکھ لے۔ اب نادرا نے اس پر جادو کر دیا تھا، اس کی محبت میں کھو کر وہ اپنا آپ بھولتا جا رہا تھا۔ نادرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محسن راج مداری کے جادو کے زیر اثر ہے، اور اس جادو نے اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول گیا۔ ان کی محبت اس کے دل سے نکل گئی۔ راؤ احمد علی کی دشمنی بھی اس کے دل میں نہ رہی، بس راج مداری یاد رہ گیا۔ اب نادرا جب بھی اس سے ملتی، وہ اس سے اس کے شہر کی بات کرتی، اس سے اس کے والدین کا تذکرہ کرتی، راؤ احمد علی کا ذکر کرتی جس نے اس کے قتل کی سازش کی اور اس کے حصے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ان باتوں کو بھولا نہیں تھا، لیکن ہر بات اس کے دل سے محو ہو گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ لیکن نادرا نے جب سے اس کے آئینہ دل سے گرد صاف کرنا شروع کی تھی، محسن کو اپنا چہرہ دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ لیکن یہ دھندلاہٹ بھی عارضی ہوتی۔ جب تک وہ نادرا کے سامنے رہتا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا، پھر اس سے جیسے ہی دور ہوتا اور راج مداری کا چہرہ دیکھتا تو سب کچھ بھول جاتا۔ راج مداری کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگتا، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ راج مداری جب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پوچھ لیتا کہ کیسا ہے رے تو محسنہ، تو ہے کوئی تکلیف تو نہ ہے رے، تو محسن کے ذہن میں اٹھنے والے یادوں کے بھنور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ یہ کوئی معمولی جادو نہیں تھا۔ رات کے شہنشاہ کے پنجے سے بنایا ہوا نقش راج مداری نے اسے پلایا تھا۔ اس جادو کا توڑ اچھے اچھوں کے پاس نہیں تھا۔ نادرا اب اسے یاد دلا دلا کر، اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ محسن اس کے سامنے ہوتا تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، لاہور جانے کا ارادہ باندھتا، لیکن بستی میں پہنچتے ہی وہ راؤ شمشاد علی کا بیٹا بننے کے بجائے راج مداری کا بیٹا بن جاتا۔ ایک طرح سے وہ راج مداری کا قیدی تھا، لیکن ایسا قیدی جس کے پاؤں میں پڑی بیڑی کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ نادرا اب اس کے سلسلے میں خاصی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اس پر مر مٹی تھی اور اس کی خاطر سب کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ تب اس نے اپنے رازدار ڈرائیور ہدایت اللہ سے بات کی۔ اس نے ایک دن بہرام نگر جاتے ہوئے راستے میں اس سے پوچھا، ہدایت اللہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو جادو کا توڑ جانتا ہو؟ ہدایت اللہ اس کی بات سن کر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں ایک ہے تو ایسا بندہ، پر اس سے بات کرنی ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کہ کس پر ہوا ہے جادو؟ وہ اپنے محسن صاحب ہیں نا، ان پر، نادرا نے بتایا۔ محسن کا نام سن کر ہدایت اللہ بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں؟ کیوں، ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ ارے بی بی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، محسن صاحب تو خود اتنے بڑے جادوگر ہیں، ان پر بھلا کس کا جادو چلے گا؟ بس ہدایت اللہ، یہی تو سارا معاملہ ہے۔ بے شک وہ بڑے جادوگر ہیں، لیکن ان پر ان سے بھی بڑے جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ اس نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ تمہیں یاد نہیں، جب وہ ایک دن ہمارے ساتھ بہرام نگر آ رہے تھے تو راستے میں ان کی کس قدر طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے میری بستی میں واپس لے چلو، میرا دل کوئی مٹھی میں جکڑ رہا ہے۔ تمہیں یاد آیا نا؟ پھر ہم مجبوراً انہیں ان کی بستی چھوڑ کر آئے، نادرا نے بتایا، اور اپنی بستی کے قریب پہنچ کر وہ بالکل ہی نارمل ہو گئے تھے۔ اچھا اچھا، تو اس دن یہ بات تھی، لیکن انہیں کس نے قیدی بنا کر رکھا ہے؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ راج مداری نے، نادرا نے جواب دیا۔ کیا وہ ان کے بیٹے نہیں؟ ہدایت اللہ کو حیرت نے آ گھیرا۔ نہیں، وہ ایک بہت امیر باپ کے بیٹے ہیں، بس کسی طرح وہ اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ اچھا، پھر تو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کل ہی جوگی رام پال سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ہدایت اللہ، وہ تو سپیرا ہے، وہ جادو کے بارے میں کیا کر سکے گا؟ یہ لوگ بھی جادو جانتے ہیں، یہ سب لوگ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے، ہدایت اللہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر اس کے بس کی بات نہ ہوئی تو پھر اس سے کسی اور جنتر منتر والے کا پتہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو آ کر مجھے بتانا، اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا کہ راجہ صاحب کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ آپ بے فکر رہیں بی بی، ہدایت اللہ نے بڑے یقین سے کہا۔
ہدایت اللہ بڑے کام کا اور بڑے اعتماد کا آدمی تھا۔ یہ اسی کی ہمت تھی کہ اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر نادرا کو محسن راؤ سے ملوا دیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دن بھی راجہ صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی بیٹی کو اس نے مداریوں کی بستی میں پہنچا دیا ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جب پہلی بار نادرا نے محسن راؤ سے ملاقات کی خواہش کی تھی تو ہدایت اللہ نے دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کہاں ماننے والی تھی؟ اس نے بڑے یقین سے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو وہ اکیلی اس سے ملنے چلی جائے گی اور پھر لوٹ کر بھی نہیں آئے گی۔ اس کی اس دھمکی پر وہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو راجہ صاحب زندہ درگور ہو جائیں گے۔ نادرا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ جس طرح کسی دیو کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے، ویسے ہی راجہ صاحب کی جان نادرا میں تھی۔ دوسرے دن ہدایت اللہ نے جوگی رام پال سے ملاقات کی۔ وہ ہدایت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ کئی بار راجہ بہرام نگر اسے اپنی گڑی میں بلا چکے تھے۔ راجہ صاحب کھیل تماشے کے بہت شوقین تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو اپنی گڑی کے سامنے ہی میلہ لگوا لیتے۔ کھیل تماشے کے سارے انتظامات ہدایت اللہ ہی کیا کرتا تھا۔ جب بھی راجہ صاحب کو سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنا ہوتی تو جوگی رام پال کو بلوا بھیجتے۔ آج صبح ہی صبح جوگی رام پال نے ہدایت اللہ کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ سمجھا کہ راجہ صاحب کا بلاوا آ گیا۔ اس نے بڑی عزت سے ہدایت اللہ کو اپنے گھر میں بٹھایا اور بولا، سب خیر ہے بابا؟ ہاں سب خیر ہے جوگی، ایک کام ہے تم سے۔ ہدایت اللہ براہ راست مطلب پر آ گیا۔ ہاں ہاں بولو بولو بابا۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ تم جادو کا توڑ جانتے ہو یا نرے سپیرے ہی ہو؟ ارے بابا، سپیرے تو ہم خاندانی ہیں پر جادو بھی جانتے ہیں۔ جادو ہم نے ایک بہت بڑے سنیاسی سے سیکھا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ جادو کا توڑ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، جو بولو گے وہ مل جائے گا۔ خرچ کی بالکل فکر مت کرنا۔ ٹھیک ہے بابا، کس پر سوار ہے جادو؟ کیا اس بندے کو یہاں لانا ہوگا؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ ہاں بابا، پر جوگی جی مہاراج وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ کیوں بابا؟ جادو کے ذریعے اسے باندھ دیا گیا ہے۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے علاقے سے نکل نہیں سکتا۔ نکلتا ہے تو اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے، فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ہدایت اللہ نے بتایا۔ پھر تو کوئی زبردست بندہ ہے اس کے پیچھے، کوئی بکٹ جادوگر۔ جوگی رام پال بولا۔ بس ڈر گئے جوگی مہاراج؟ جوگی رام پال نے ڈرنا نہیں سیکھا بابا۔ ہم چلیں گے تمہارے ساتھ، پر جانا کہاں ہوگا؟ یہاں سے 3-4 گھنٹے کا سفر ہے۔ وہ مداریوں کی بستی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم چلیں گے، وہ مداری ہم جوگی، خوب مقابلہ ہوگا۔ ڈرائیور ہدایت اللہ نے جب ساری بات نادرا کے گوش گزار کی تو اس نے دوسرے ہی دن اسے مداریوں کی بستی لے جانے کی ہدایت کی۔ ہدایت اللہ نے حکم کی تعمیل کی اور جوگی رام پال کو نہر کے پل کے قریب بٹھا کر خود محسن راؤ کو بلانے بستی میں چلا گیا۔ محسن راؤ گھر پر موجود تھا۔ دروازے پر ہدایت اللہ کو دیکھ کر راکھی کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ 2-3 ماہ کے اندر ان کی بستی کے کئی چکر لگا چکا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا تو راکھی نے اسے ٹوکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ راجہ صاحب کا ڈرائیور آیا ہے، شاید وہ راجہ صاحب کا کوئی پیغام لایا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہوں، محسن راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ یہ ڈرائیور کچھ زیادہ نہیں آنے لگا؟ راکھی تنک کر بولی۔ وہ اصل میں میرا دوست بن گیا ہے، لاہور آتے جاتے مجھ سے مل کر چلا جاتا ہے۔ محسن راؤ نے بات بنائی۔ اچھا پر جلدی آ جانا، میں کہیں راہ ہی نہ دیکھتی رہوں۔ راکھی تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، راکھی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بس تم جلدی سے واپس آ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، محسن یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی بستی میں کوئی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیوں کے سامنے کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے، ان کی بات کوئی بھی سن سکتا تھا۔ جب وہ دونوں بستی سے باہر نکل آئے تو اس نے محسن راؤ سے کہا، میں اپنے ساتھ ایک جوگی کو لے کر آیا ہوں۔ جوگی کو؟ محسن راؤ کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ وہ کیوں آیا ہے؟ اسے نادرا بی بی نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو جوگی کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ کہاں ہے وہ جوگی؟ میں اسے پل سے ذرا آگے ایک درخت کے نیچے بٹھا کر آیا ہوں۔ پھر جب وہ دونوں پل کے اس پار ڈھلان اتر کر پہنچے تو جوگی رام پال ان دونوں کا منتظر تھا۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں کسی کی نظر پڑنا مشکل تھی۔ جوگی رام پال نے اسے بغور دیکھا اور پھر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو جوگی رام پال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ چند منٹ اس نے کوئی منتر پڑھا اور پھر بولا، اپنے دل میں کسی پرندے کا نام سوچ لو۔ سوچ لیا، محسن راؤ نے فوراً کہا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، جوگی رام پال بولا۔
कर लीं? मोहसिन राव ने कहा। जोगी रामपाल ने फिर मोहसिन राव की आंखों के सामने अपनी एक हथेली की और बोला, आंखें मत खोलना, आंखें खोले बगैर मेरी बात का जवाब देना। क्या तुम्हें मेरा हाथ नजर आ रहा है? नहीं, मोहसिन राव ने जवाब दिया। जोगी रामपाल ने फिर कोई मंत्र पढ़ा और बोला, अब कुछ नजर आया? जो परिंदा मैंने सोचा था वो सामने बैठा हुआ नजर आया है, मोहसिन राव ने जवाब दिया। ठीक, अभी आंखें मत खोलना, अभी तुम्हें मेरा हाथ भी नजर आएगा। फिर रामपाल ने कोई मंत्र पढ़ा और पूछा, अब देखो। वो परिंदा गायब हो गया। अब अंधेरा है, अंधेरा छटने लगा। ओह, अब मैं तुम्हारा हाथ भी देख सकता हूँ। शुक्र है बाबा, अब मेरी हथेली में गौर से देखो। मोहसिन राव की आंखें बंद थी। बंद आंखों से वो जोगी रामपाल की हथेली को गौर से देख रहा था। उसने उसकी हाथ की लकीरों के सिवा और कुछ ना देखा, लेकिन फिर फौरन ही लकीरें धुंधला गईं और एक रोशन तस्वीर सामने आ गई। ये एक जीते जागते सांप की तस्वीर थी। वो कुंडली मारे और फन फैलाए झूम रहा था। हाँ, कुछ नजर आया बाबा? जोगी रामपाल ने पूछा। एक सांप नजर आया है जो फन फैलाए लहरा रहा है। मोहसिन राव ने जो देखा वो बताया। किस रंग का सांप है? जोगी रामपाल ने पूछा। एकदम काला और चमकीला, मोहसिन राव ने जवाब दिया। उसके फन को गौर से देखो। ठीक है, देख रहा हूं। उसके फन पर किसी किस्म का कोई निशान है क्या बाबा? हाँ, एक दायरा सा है, मोहसिन राव ने जवाब दिया। गौर से देखो, ये दायरा किसी परिंदे की आंख जैसा है। हाँ है तो, मोहसिन राव बोला। बिल्कुल उसी परिंदे की आंख जैसा जो तुमने सोचा था। हाँ बिल्कुल। क्या उस परिंदे का नाम उल्लू है? हाँ जोगी जी, हाँ। क्या तुम्हें अब भी वो सांप नजर आ रहा है? नहीं। मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? वो भी नहीं। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। मोहसिन राव ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे कुछ देर तक कुछ नजर न आया। थोड़ी देर तक वो आंखें खोलता और बंद करता रहा, तब जाकर उसकी आंखों की रोशनी बहाल हुई। जाओ बाबा, अब तुम जाओ, उसने मोहसिन राव से कहा। मोहसिन राव फौरन खड़ा हो गया। वो खड़ा हुआ तो उसे चक्कर से आ गए। उसने फौरन हिदायतुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? हिदायतुल्लाह ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही सर घूम गया था, मोहसिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जोगी महाराज, आप इधर ही बैठें, मैं इन्हें बस्ती तक छोड़ कर आता हूँ, हिदायतुल्लाह ने कहा। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना बाबा। अभी वापस भी जाना है, जोगी रामपाल ने कहा। वो दोनों जाने लगे तो अचानक रामपाल को कुछ याद आया। सुनो बाबा, जोगी रामपाल ने पुकारा। हाँ, क्या हुआ जोगी महाराज? हिदायतुल्लाह ने पलट कर पूछा। इससे पूछो, ये यहाँ से निकलना भी चाहता है कि नहीं? क्यों मोहसिन साहब, आप क्या चाहते हैं? हाँ जोगी जी, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, फरार होना चाहता हूँ, मोहसिन राव ने बेकरारी से कहा। हिदायतुल्लाह, तुमने बताया था कि वो राजमदारी अपने गले में कोई चीज लटकाए रहता है, किसी जानवर का पंजा वगैरह, जोगी रामपाल ने सवालिया अंदाज में तज़किरा किया। हाँ जोगी जी, राजमदारी के गले में उल्लू का पंजा होता है, हिदायतुल्लाह के बजाय मोहसिन राव ने जवाब दिया। बाबा, क्या तुम वो पंजा उसके गले में से निकाल सकते हो? जोगी ने पूछा। काम है तो मुश्किल, फिर भी कोशिश करूंगा, मोहसिन राव ने कहा। शाबाश, अगर तुमने उसके गले से पंजा काट लिया तो मेरा काम आधा रह जाएगा, उसकी ताकत आधी रह जाएगी, मुझे उसे पछाड़ने में आसानी रहेगी, जोगी रामपाल बोला। देखो, मैं कोशिश करता हूँ, मोहसिन राव ने कहा। आओ हिदायतुल्लाह, चलो। फिर वो दोनों साथ साथ चलते हुए पुल पर आए। रास्ते में उसने बताया, नादरा बीबी कल लाहौर जाते हुए तुमसे मिलने आएंगी। इस नहर के पुल पर कल हमारा इंतजार करना। किस वक्त? मोहसिन राव ने पूछा। शाम तो हो ही जाएगी, हिदायतुल्लाह ने बताया। ठीक है, मैं पुल पर आ जाऊंगा, मोहसिन राव ने वादा कर लिया।